السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ محمد آیت نمبر 25 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ بے شک جو لوگ بعد اس کے کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی اپنی پیٹھوں کے بل پلٹ گئے، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل مزین و خوشنما بنا دیے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے دی۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں یعنی یہود سے جنہوں نے اس چیز قرآن کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے اور اللہ ان کے راز جانتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے جبکہ وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ یہ مار اس لیے ہوگی کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس اللہ کی رضامندی ناپسند کی، اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام نیک اعمال برباد کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہوئے اور اس میں اعراض سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں، ان کے دلوں پر قفل لگے ہوتے ہیں، یعنی یہ الٹے ہو گئے ہیں کہ قرآن کے معانی میں سے، قرآن کے ترجمے میں سے کوئی چیز ان تک پہنچ نہیں سکتی۔ ابن جریر نے ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد گرامی عروہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو اہل یمن میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ دلوں کے اوپر قفل لگے ہوئے ہیں حتیٰ کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہی کھولتا یا کشادہ کرتا ہے۔ یہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں رہا حتیٰ کہ آپ جب منصب یعنی خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے اس سے مدد لی۔ قرآن کے احکام اور ان احکام کی مصلحتوں میں غور کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کے احکام اور ان احکام کی مصلحتوں میں غور کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، یا اگر غور کریں بھی تو ایسے بدھو اور عقل کے کورے واقع ہوئے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ جہاد کا حکم انہیں کن کن مصلحتوں کے تحت دیا جا رہا ہے۔ فرمایا، ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اگر تم نے جہاد میں شمولیت کی تو یہ اپنی موت کو خود دعوت دینے کے مترادف ہے، اس کے علاوہ مال کا بھی نقصان ہوگا۔ پھر اگر مسلمانوں کو فتح ہو بھی جائے
تو موت کی صورت میں انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا مالی نقصان سے بچنے، اپنی جان سلامت رکھنے اور زیادہ زندہ رہنے کا نسخہ کیمیا یہی ہے، یعنی لمبی عمر بڑھانے کا نسخہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاد سے گریز کی اختیار کی جائے، یعنی جہاد نہ کیا جائے، جہاد سے گریز کیا جائے، پھر ہم لمبی عمر جئیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، شیطان کی انہیں ایسی پٹھی پڑھانے کی ایک وجہ یہ بھی بن گئی کہ ان بدبخت منافقوں نے اندر ہی اندر یہود سے میل جوڑ رکھا ہوا تھا، اور ان منافقوں نے یہود سے ان کے مطالبے پر کچھ ایسے دعوے بھی کر رکھے تھے کہ وہ انہیں مسلمانوں کی نقل و حرکت اور ان کی جنگی سرگرمیوں سے مطلع کرتے رہیں گے، یعنی بتاتے رہیں گے، اور اگر جنگ ہوئی تو ہم تم سے لڑیں گے نہیں بلکہ مسلمانوں کو چکمہ ہی دیتے رہیں گے۔ اور جنگ کے دوران منافقوں نے ایسا ہی کردار ادا کیا تھا، اور اس کے بدلے یہود نے بھی ان سے کچھ وعدے کر رکھے تھے۔ گویا منافق یہودیوں کے لیے تو گھر کا بھیدی اور مسلمانوں کے حق میں مار آستین بنے ہوئے تھے، چھپے ہوئے سانپ بنے ہوئے تھے، مگر اللہ تو ہر شخص کے دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان منافقوں کی کرتوتوں سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہتا تھا، تو یہ ذلیل اور ننگے ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ان کے فساد کو، ان کی چھپی ہوئی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کرتا رہتا تھا، تو یہ اس سے ذلیل ہو جاتے تھے اور رسوا ہو جاتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یعنی آج تو جہاد سے گریز کی راہ اختیار کر کے اپنی جانوں کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہے، جو منافق ظاہراً تو اسلام لائے ہوئے تھے لیکن اندر ہی اندر کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی جتنی بھی سرگرمیاں تھیں، جتنی بھی باتیں ہوتی تھیں، مسلمانوں کی جتنی بھی نقل و حرکت ہوتی تھی، وہ سب چپکے کافروں کو اس کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ یعنی دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، منافق تھے، لیکن ظاہراً وہ اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، لیکن باطن جو تھا ان کا گندا تھا۔ اور نفاق اسی کو کہا جاتا ہے کہ منہ پر، ایک دوسرے کے منہ پر اچھے رہنا اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں کرنا۔ اور ان کے اندر کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے رہتے تھے ظاہراً، لیکن ان کے سینے میں، ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا تھا۔ نہ ہی یہ جنگ لڑنا جانتے تھے اور جہاد کرنے جاتے تھے، اور اگر جاتے بھی تھے تو یہ ساری اطلاعیں جو تھیں مسلمانوں کی اندرونی باتیں، وہ سب کافروں کو پہنچاتے رہتے تھے۔ ظاہراً یہی اظہار کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے دل جو تھے وہ خراب تھے، ان کے دل میں نفاق تھا، اور یہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے اندر سے کافروں کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھیدوں کو جانتا ہے نا، دل کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید جو تھے اور جو دلوں کے ان کا جو نفاق تھا، وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ظاہر کر دیتا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یعنی آج تو جہاد سے گریز کی راہ اختیار کر کے اپنی جانوں کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، مگر اس دن اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے، ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے اور لوہے کے گرزوں سے انہیں خوب مار رہے ہوں گے۔ یہ آیت بھی اور ان سے اسی جیسی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وذوقوا عذاب الحریق سورۃ الانفال میں، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب آتش یعنی عذاب، آگ کا عذاب چکھو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں بھی فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِي وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو، اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، یہ اس لیے کہ جو چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے انہوں نے اس کی پیروی کی اور انہوں نے اس کی خوشنودی کو ناپسند جانا کہ اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ اللہ کی رضا تو یہ تھی کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، یہودیوں کا ساتھ نہ دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے بجائے نفاق کی راہ اختیار کی اور یہودیوں کی رضا کو پسند کیا، یہودیوں کو رضامند کرنے کو پسند کیا۔ لہذا جو نیک اعمال انہوں نے زبانی طور پر اسلام لانے کے بعد کیے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں ادا کی ہیں، روزے رکھے ہیں یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، اللہ ان کے ایسے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دے گا۔ اس سے ایک نہایت اہم بات معلوم ہوتی ہے جو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں اور کافروں کی جنگ میں کسی مسلمان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اور اس کے نیک اعمال اگرچہ اس نے کتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں، بڑی بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہوں، وہ سب کے سب اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہتے تو یقیناً آپ کو وہ منافق دکھا دیتے، پھر آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ضرور پہچان لیتے، اور یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال جانتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، ان کے بغضوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا منافقین یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ اپنے مومن بندوں کے سامنے واضح نہیں فرمائے گا؟ کیوں نہیں، وہ ان کے معاملے کو ضرور واضح فرما دے گا تاکہ عقل مند انہیں خوب سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں سورۃ برات کو نازل فرما کر ان کی رسوائیوں کو ظاہر کر دیا تھا اور ان کے ان تمام کرتوتوں کو ظاہر کر دیا تھا جو ان کے نفاق پر دلالت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سورۃ برات کو سورۃ فاضحہ
یعنی رسوا کر دینے والی کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. یعنی سورت برات کا دوسرا نام سورت فاضحہ، مطلب یہ ہے رسوا کر دینے والی، اس کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. افغان ذغن کی جمع ہے. اس سے مراد اسلام اور مسلمانوں اور اسلام کی مدد کرنے والوں سے وہ حسد اور کینہ ہے جسے منافق اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے. یعنی جو کچھ بھی وہ اندر ہی اندر کافروں سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں اور انہیں اپنی ہمدردیاں جتا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف اپنی وفاداریاں انہیں پیش کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کینہ وہ رکھتے ہیں اور زہر اگلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی سب باتوں سے مسلمانوں کو خبردار کر دے گا. آگے ارشاد ربانی ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. یعنی ایسے منافقوں کو برسر عام ننگا کر دینا بھی اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، ورنہ ہم آپ کو سب کچھ بتا دیتے جس سے دوسرے مسلمانوں کو بھی ٹھیک ٹھیک پتہ چل جاتا کہ ہم میں فلاں فلاں منافق گھسا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے تو آپ کو منافق اشخاص جو نفاق دل میں رکھتے ہیں ان سب کو دکھا دیتے اور آپ واضح طور پر ان کو پہچان لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام منافقین کے بارے میں ایسا نہیں کیا تاکہ وہ اپنی مخلوق کی پردہ پوشی فرمائے، امور کو ظاہر پر محمول کیا جائے اور باطنی احوال کو اسی کی ذات گرامی کے سپرد کر دیا جائے. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. اور آپ ضرور انہیں ان کے انداز گفتگو سے ہی پہچان لیں گے. یعنی جب وہ گفتگو کرتے ہیں منافق تو وہ ایسی ہوتی ہے جو ان کے مقاصد پر دلالت کرتی ہے اور ان کی گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے کہ متکلم کا کس جماعت سے تعلق ہے. لحن القول سے مراد یہی مراد ہے، جیسے کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی انسان کسی مخفی عمل کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے کے نقوش اور زبان کی لغزشوں سے ظاہر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منافقوں کو برسر عام ننگا کر دینا بھی اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، ورنہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے سب کچھ بتا دیتے جس سے دوسرے مسلمانوں کو بھی ٹھیک ٹھیک پتہ چل جاتا کہ ہم میں فلاں فلاں منافق گھسا ہوا ہے. تاہم آپ کو ہم نے اتنا نور فراز ضرور دے دیا ہے، اتنی فہم اور اتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور دے دی ہے کہ آپ ان کے لب و لہجہ اور انداز گفتگو سے یہ معلوم کر سکیں کہ فلاں شخص منافق ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیدھے سادے اور صاف دل پکے مومن کی گفتگو میں ایسی پختگی اور سنجیدگی پائی جاتی ہے جو دل میں کھوٹ رکھنے والے شخص کے انداز گفتگو میں پائی نہیں جا سکتی. چنانچہ آپ اسی فراست سے اپنی زندگی کے آخری حصے میں تمام منافقوں کو نام بنام جانتے تھے. سبحان اللہ. یعنی جب غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھاٹی کی راہ پر ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے پے در پے وار کر رہے تھے. بعد میں یہی منافق اہل عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 یا 15 منافقوں کے نام اور ان کے باپوں تک کے نام بھی بتا دیے تھے. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو یہ تاکید فرما دی تھی کہ ان ناموں کو دوسروں پر ہرگز ظاہر مت کرنا. اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے. اس واقعے کا ذکر حدیث مسلم کتاب صفات المنافقین میں موجود ہے. آگے ارشاد ربانی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
لنعلم کے لفظ سے بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حدوث علم کا شبہ ظاہر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی واقعہ ہو چکنے کے بعد علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ پہلے نہیں ہوتا۔ حالانکہ بے شمار آیات اللہ تعالیٰ کے ازلی اور کلی علم کی صراحت پیش کرتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ صرف اس وقت استعمال فرماتے ہیں کہ جب کہ اس علم کا تعلق اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے دیکھنے سے ہو، یعنی جہاد کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کفر کا سر توڑ کر مسلمانوں کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اس طرح کسی کے صبر و استقلال اور ایمان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی مختلف لوگوں کی مختلف طرح کی سرگرمیوں کا پتہ لگ سکتا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی، وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان قریب وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل مت کرو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ اسی حالت کفر میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم کمزور مت پڑو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ جبکہ تم ہی غالب ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تم سے تمہارے عملوں کے ثواب کو ہرگز کم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص کفر کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کرے اور ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ایمان سے مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا کر قیامت کے دن خائب و خاسر ہو جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، اور اس کی کسی سابقہ نیکی کا اسے کوئی بھی ثواب نہیں دے گا، کیونکہ اس کے ارتداد کے باعث اس کے کسی عمل کی حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو اس کے ارتداد کی وجہ سے اسی طرح ختم کر دے گا جس طرح نیکیوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تم جو کام بھی کرو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے سے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ مثلا جہاد سے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے کلمے کی سربلندی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور جذبے کے تحت مثلا شہرت پانے کے لیے اور ناموری کی غرض سے کرے یا قبائلی عصبیت کی وجہ سے کرے یا مال غنیمت کے حصول کی بنا پر جہاد کرے گا تو اس کا ایسا نیک عمل بھی مقبول نہیں ہوگا۔ پھر اسے یہ بھی چاہیے کہ اپنے نیک عمل کی حفاظت کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے عمل کے برباد ہونے کا خطرہ ہو، مثلا ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانا، شرک کرنا، اپنے کیے ہوئے کام پر فخر کرنا یا صدقے کی صورت میں احسان جتلانا۔ ایسے کام ہیں جو نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ ان کا جرم صرف یہی نہیں کہ انہوں نے خود اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا
بلکہ ان کے اصل جرائم تو ان کے وہ اعمال ہیں جو وہ اسلام کی راہ روکنے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے اور انہیں ایذائیں اور دکھ پہنچانے کے لیے سر انجام دیتے رہے۔ کفر و شرک جس پر وہ تا دم اڑے رہے، پوری زندگی اڑے رہے، بذات خود ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی، اور ان کے جرائم کی فہرست تو بڑی طویل ہے، پھر ان کی معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بعض علماء کی رائے کے مطابق اس سے مراد وہ کافر ہیں جو بدر کے میدان میں قتل ہوئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے۔ تاہم اس آیت کے عموم کو صرف انہی کافروں سے مختص نہیں کیا جا سکتا۔ ہر دور میں ایسی صفات رکھنے والے کافر موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے، وہ سب اس عموم میں داخل ہیں۔ فرمایا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون۔ جب تم دشمن سے بھڑ جاؤ تو پھر سستی کا ہرگز مظاہرہ مت کرو، بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا دو، اور نہ ہی کفر سے صلح اور سمجھوتے کی درخواست کرو جس سے تمہاری کمزوری ان پر عیاں ہو جائے، اور وہ تو تمہیں مزید دباتے چلے جائیں گے۔ واضح رہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مدینے کی ریاست نئی وجود میں آئی تھی۔ 100 کے لگ بھگ مہاجر اور کچھ انصار تھے، اور ان کے جنگی جوانوں کی تعداد 1000 تک بھی بمشکل پہنچی تھی۔ سامان جنگ کی فراوانی تو درکنار ان کی معاشی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ دوسری طرف صرف قریش مکہ ہی نہیں، سارا عرب ہی مسلمانوں کی مخالفت پر اتر آیا تھا، اور اس ریاست کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا۔ ان حالات میں یہ ہدایت دی گئی کہ میدان جنگ میں نہ اپنی کمزوری دکھاؤ اور نہ ہی اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے دشمن سے صلح کی درخواست کرو۔ ہاں، اگر دشمن سے اپنی طاقت کا لوہا منوا لو تو وہ خود مسلمانوں سے صلح کی درخواست کریں، تو اس صورت میں آپ ان کی صلح کی درخواست کو قبول فرما لیجئے، جیسا کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 61 میں بھی اس کی صراحت آتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ اگر تم سستی نہیں دکھاؤ گے اور پامردگی اور استقلال سے جہاد کرو گے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تمہاری مدد پر موجود ہے۔ تم نے جہاد کے سلسلے میں جو خرچ کیا ہوگا، جو محنت و مشقت اٹھائی ہوگی، اللہ اس کا تمہیں پورا اجر عطا کر دے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر جنگ میں اور ہر حال میں غالب ہی رہو گے، جیسا کہ مسلمانوں کو جنگ احد میں اور جنگ حنین میں ان کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے عارضی طور پر شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر تم ہی غالب رہو گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سارے عرب میں کفر و شرک کا زور جو تھا ختم ہو گیا، اور مسلمان اور اسلام ہی غالب آئے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ غلبہ سے مراد ضروری نہیں کہ سیاسی غلبہ ہی لیا جائے، علمی غلبہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی دلیل و حجت کے لحاظ سے کفر کے تمام مذاہب پر غالب رہو گے، اور مسلمان اللہ کے فضل سے آج تک دلیل و حجت کے میدان میں کسی دوسرے مذہب والے سے مغلوب نہیں ہوئے۔ تاہم پہلا مطلب ہی ربط مضمون سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے تمام مال نہیں مانگے گا۔ اگر اللہ تم سے تمام مال کا سوال کرے پھر وہ اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ تمہارے کینے نکال کر باہر کر دے گا۔ سنو، تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم پھرو گے تو اللہ تمہارے سوا دوسرے لوگ بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نافرمان نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ربانی ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا میں دل فریبیوں کا، یہ دنیا جو ہے بس دل فریبیوں کا مجموعہ ہے، جس میں انسان زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھی کرنے کی ہوس میں لگا رہتا ہے، اور مرتے دم تک یہ سب کچھ جس کی تقدو میں لگا رہتا ہے، جس کو کمانے میں، جس کو جوڑنے میں، جس کو بینک بیلنس زیادہ کرنے میں لگا رہتا ہے، یہ نہیں معلوم کہ مرتے ہی سب کچھ یہیں پر چھوڑ جائے گا۔ لہذا تمہیں آخرت کی کمائی کی فکر کرنی چاہیے جو دائمی اور پائیدار ہے، اور اس کے مقصد کے حصول کے لیے وہ تم سے تمہارے سارے اموال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جہاد کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے تم سے تمہارے سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا کہ جتنا بھی تمہارے پاس مال ہے سب کا سب اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اللہ کے راستے میں دے دو۔ وہ تو خود اللہ رب العالمین غنی ہے اور ساری مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اسے تمہارے اموال کی کیا پرواہ ہے اور کیا ضرورت ہے؟ اگر کچھ تھوڑا سا مال تمہیں جہاد کی خاطر خرچ کرنے کو کہتا ہے تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو تھوڑے ہی دن اپنے پاس سے پیسہ خرچ کرنا پڑا جہاد وغیرہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال سے کئی ملک فتح کرا دیے، اور جتنا مسلمانوں نے خرچ کیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ اموال غنیمت کی صورت میں ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اموال غنیمت نے مسلمانوں کی معاشی تنگ دستی اور فقیری کو آسودگی میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ فتح خیبر کے بعد مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انہوں نے مدینہ آنے پر شراکت کے طور پر انصار سے لیے تھے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی معاشی آسودگی جو تھی وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان یسلکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم۔ یحفکم، حفا کا لغوی معنی کسی چیز کی طلب میں مبالغہ اور اصرار ہے، پھر اسی مبالغہ اور اصرار سے بعض دفعہ تنگ کرنے کے معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تم سے سارے ہی مال کا مطالبہ کر لیتا، کیونکہ یہ مال تو اسی کا دیا ہوا تھا، تو کتنے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو فراغ دلی اور خندہ پیشانی سے اس حکم پر لبیک کہیں گے۔ یعنی اگر سارا مال اللہ تعالیٰ کہتا کہ اللہ کے راستے میں دے دو، اور اگر کہہ بھی دیتا تو کیا بات تھی، اس لیے کہ سارا مال تو اللہ نے ہی دیا ہے۔ تو فرمایا اگر سارے مال کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر دیتا کہ سارا مال جتنا بھی تمہارے پاس ہے اللہ کے نام پر دے دو، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو فراغ دلی اور خندہ پیشانی سے بہت خوش ہو کر اس حکم پر لبیک کہہ دیتے۔ اکثر ایسے ہی لوگ ہوں گے جو بخل اور تنگ دلی کا ثبوت دیں گے، اور مال خرچ کرتے وقت ان کے دل کی گٹھن اور کبیدگی جو ہے ظاہر ہو جائے گی، ان کا بخل جو ہے ظاہر ہو جائے گا، تنگ دلی ثابت ہو جائے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ اگر تمہیں جہاد میں یا دوسرے نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کو کہتا ہے
تو اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو ایک ایک کا ہزار ہزار ملے گا۔ اور اگر تم بخل کرو گے اور جہاد کی ضرورتوں پر خرچ نہیں کرو گے تو اس کا سخت نقصان اٹھاؤ گے، اور کافروں کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نافرمان الگ بنو گے۔ اللہ کو اپنے لیے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اور محتاج کون ہے؟ محتاج تو تم ہی ہو۔ اور اگر تم جان و مال کے خرچ کرنے میں بخل کرنے سے کام لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو جان اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بخیل نہیں ہوں گے۔ اللہ کو تو بہرحال اپنے دین کو سربلند کرنا ہے، وہ اگر تمہارے ہاتھوں ہو جائے تو اسے اپنے لیے غنیمت سمجھو، اور دوسرے لوگوں سے مراد اہل فارس ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے 3 بار یہی سوال کیا۔ اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سریا پر بھی ہوتا تب بھی ان لوگوں میں سے کئی وہاں تک پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، صحابہ کرام نے جہاد کے سلسلے میں ایسی بے نظیر قربانیاں پیش کی کہ ان کی جگہ کسی دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہیں آئی۔ تاہم اہل فارس نے اسلام میں داخل ہو کر علم و ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور ایسی لاجواب دینی خدمات سر انجام دی جنہیں دیکھ کر ہر شخص یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق یہی لوگ تھے جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کر سکتے تھے۔ نامور محدثین اور ائمہ فقہا کی اکثریت اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ محمد کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ رب العالمین، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، اگر میرے منہ سے کوئی الفاظ کی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین اس چھوٹی سی کاوش کو ہماری قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔